وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. یہ قرآن کی ایک بات ہے کہ اللہ کے بندو، آج اگر تم دنیا میں موجود ہو تو یہ ایمان کی برکت ہے. کیونکہ جتنے لوگ ہمارے رسول نوح علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے، وہ جب دو حصوں میں بٹ گئے دعوت حق کے بعد، اور نوح علیہ السلام نے 950 سال تک وہی ایک مسئلہ اٹھایا، ایمان کا مسئلہ، جس کے لیے پوری انسانیت کو پروردگار عالم نے آزمائش میں ڈالا ہے. تو مالک فرماتا ہے اس کے بعد ہم نے فیصلہ فرما دیا اور سارے بے ایمانوں کو، سارے کافروں اور مشرکوں کو ہم نے آسمان کے پانی اور زمین کے ابلنے والے سوتوں سے سب کو ہم نے ڈبو مارا ہے. صرف ان ایمانداروں کو بچایا ہے جو کشتی میں سوار تھے. وہی مالک یاد دلاتا ہے کہ ایمان کی ناقدری کرنے والوں، ایمان کو اپنا لباس اور پیراہن سمجھنے والوں کہ جس طرح سے چاہو پہنو اور جس طرح چاہو اتار پھینکو. حالانکہ آج تمہاری زندگی ہے، یہ بھی ایمان کی مرہون ملت ہے کہ انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. آج جو تم دنیا میں براجمان ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے وہ دادا جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھے ایماندار تھے، ہم نے ان کو کشتی میں سوار کرنے کے بعد بچا لیا. ان کی نسل چلی ہے اور آج ان کی نسل سے تم دنیا میں موجود ہو، ورنہ ایک کافر کو ہم نے نہیں چھوڑا تھا. تو پہلی تو بات آپ کے سامنے یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو آپ کے اور ہمارے دادا نوح علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے وہ ایماندار تھے، ورنہ آج ہم اس دنیا میں نہ ہوتے. مالک فرما رہا ہے اس لیے تاکہ اس کو ہم ایک یاد دہانی کے طور پر اور جو سننے والا کام ہے اس کو یاد رکھے کہ ایمان کی ناقدری نہ کرو. ایمان اصل چیز ہے، ایمان ہی کی وجہ سے آج تم زندہ ہو اور ایمان کے خلاف آواز اٹھاتے ہو، ایمان کے دشمن ہو، کفر اور شرک کے علمبردار بن جاتے. پہلی بات تو یہ تھی آپ کے سامنے لانے. اور اس کے بعد یہ دل کی ایک گمزدہ آواز آپ کو سنانی تھی کہ آج وہی بات ہے. یہ امت مسلمہ مشرق اور مغرب میں پھیلی ہوئی ہے. آسمان کے تاروں اور سمندر کی موجوں کی طرح سے اس کی تعداد ہے. اور آج ساری دنیا میں اس کے ماتھوں پر ٹھوکرے ہیں، اس کے منہ پر تھوکا جا رہا ہے. اس کی آبرو کے کفن تار تار ہیں، اس کی لاشوں پر دوسروں کے تخت دکھتے ہیں. اس کی ماں اور بہنیں ہندوؤں، سکھوں اور یہودیوں کے بستروں پر اولادیں جنما رہی ہیں. اس کی وجہ آج جو اللہ کی کتاب کے اوپر سے ایمان ہٹتا جا رہا ہے، مالک کی بات کے اوپر اعتماد ختم ہو جاتا ہو رہا ہے، بے اعتمادی کا دور ہے. اس وجہ سے کہ قرآن پڑھنے والے اگر کبھی پڑھیں یا کانوں میں ان کے آواز آئے تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تم ہی سربلند ہوگے، تم ہی کامگار ہو، تمہارے سروں پر عزت کا تاج رکھا جائے گا، تمہاری بات بات، تمہارا چلن چلن سمجھا جائے گا. اور اس کے بعد یہ ذلت اور خاری کیسی. تو آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن میں تسلی دی تھی، مالک نے کس تسلی تھی؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا ایمان صحیح ایمان ہے، ہم ایمان پر قائم ہیں اور اس کے بعد بھی ذلیل. اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے فرمان میں کوئی بات ہے، اللہ نے دل بڑا کرنے کے لیے یہ بات کہی. تو آپ سے خدمت میں صرف یہی بات میں لانا چاہتا ہوں کہ اللہ اس خیال کے اندر نہ مبتلا ہوئیے، غور کیجئے کہ بات کہاں گئی ہے، پہنچی کہاں تک ہے. اللہ کی بات صحیح،
اصلی بات جو ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے کلمہ پڑھنے والوں کے اندر، اور وہ اصلی بات یہ ہے کہ ان کا ایمان نہیں رہا. ان کے ایمان میں کفر نے داخل ہونے کے بعد ان کے ایمان کو بدل دیا ہے. شرک نے آلودہ کرنے کے بعد ان کا ایمان ان کے پاس باقی نہیں رکھا. اور یہی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اصلی بات یہ ہے، یہ چیز ہے، یہ زہر ہے جو آج مسلمان امت جو کہلاتی ہے اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. اور جب تک اس کا مداوع نہ ہو، اس کو نہ روکا جائے اور اس کے زہر کا تریاق میسر نہ کیا جائے، اس وقت تک یہ دنیا بھی نہ بدلے گی اور یہ ذلت اور خاری کا سما یوں ہی بندھا رہے گا. اور جو اٹھتا جائے گا آپ کے شوروں کے اندر صبح و شام جب تک قیامت نہ ہو آپ نہ آئے، اور اس کے بعد پھر ہمیشہ کی جہنم سے سفر کر دیا جائے. اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک اپنی واردات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جوانی کا عالم تھا. ایک حکیم الامت کہلاتے ہیں، قرآن کا ذکر اعمال قرآنی ایک ان کی مشہور کتاب میرے سامنے آئی. اس وقت بھی کھٹک پیدا ہو رہی تھی، غلامی کی زنجیروں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں اور ہر طرف اللہ کے بندے جو ایماندار کہلاتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہیں. اس حکیم الامت کی کتاب اعمال قرآنی کے نام کے پڑھنے کے بعد جب اس کو دیکھا ہے تب پتا چلا کہ اصلی بات کیا ہے. آج جو ایمان اس امت کے اندر ایمان مانا جاتا ہے اور اس ایمان کے علمبردار جو حکیم الامت کہلاتے ہیں، اس کتاب کے ایک دو باتیں آپ کے سامنے کہ فرمایا اشرف علی تھانوی حکیم الامت نے کہ دیکھو اگر کوئی تمہارا دشمن ہے اس سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو اس کے بعد ایک مٹی دریا تلاش کرو کسی ہندو کی قبر کی، ایک یہودی اور عیسائی کی قبر کی مٹی لاؤ، اور ایک برباد جو ڈھایا ہوا مکان ہے اس کی مٹی لانے کے بعد ایک ہانڈی میں اس کو رکھنے کے بعد اس کو سندروس اور کندروس کی دھونی دو، اور پھر اس کے اوپر قرآن کی آیت پڑھ کر پھونکو اور تھوڑی سی مٹی لے کر اپنے دشمن کے گھر میں پھینکو اور پھر تماشا دیکھو. لیکن دیکھنا بھی جتنی سزا دینا چاہیے اس سے زیادہ سزا نہ دینا. تو یہ ایک چیز، یہ حکیم الامت کی ایک چیز دماغ میں آنے کے بعد پھر یہ ہوا اگر ایمان یہ ہے، اگر یہ شوبدہ گری اس کے معنی ایمان ہے اور اس چیز کو پیش کرنے والے امت کے حکیم اور دانا کہلاتے ہیں، تو آخر وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا معاملہ ہے، وہ اگر اس طرح سے برباد نہ ہو تو بربادی کا اور کیا نیا ہونا چاہیے. اس کے بعد کچھ اور بڑا ہوا، تفسیر پڑھنا شروع کی. پہلے سورہ فاتحہ اٹھا کر دیکھیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ مالک ہم تیرے بندے ہیں، صرف تیرے بندے، تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس کے اوپر حاشیہ دیکھا اور حاشیے میں حقیقت یہی ہے کہ اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے. لیکن اگر کسی اللہ کے مقبول بندے کو رحمت الہی کا واسطہ مان کر غیر مستقل سمجھ کر اگر اس سے بھی استعانت ظاہری کی جائے، یعنی اس کو بھی پکار لیا جائے کہ یا رسول مدد اور یا علی مشکل کشا تمہاری دعائی ہے، تو اس کے بعد یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی استعانت الہی سے تعلق ہے. در حقیقت اس کے مانی گئی ہے. اور یہ جب تفسیر عثمانی کے اندر یہ پڑھا اور محمود الحسن صاحب نے یہ 3 پاروں کی تفسیر اور حاشیہ خود لکھا ہے تو دماغ سے ساری چولیں گر گئی کہ وہ آیت کی جو خالص توحید کے لیے شرک سے مستقل رد ہے، اب اس کی یہ تعویل ہو رہی ہے کہ اگر کسی مقبول بندے کو رحمت الہی کا محض واسطہ سمجھ کر اس کو پکار لیا جائے تو اس کے بعد یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے. تو اس کے بعد پھر یہ ایمان نے اپنا سر پیش کیا.
اور اس کے بعد مفتی اعظم کی جب تفسیر چھپی، مفتی شفیع صاحب کی بالکل یہی بات ان کے اندر اور تلاش کی تو شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان کے اوپر نگاہ پڑی، حجت اللہ البالغہ پڑھی، معلوم ہوا کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں، مدد کرتے ہیں، غوث صحیح مانو جب مقباد والا یہ فریاد رس ہے، داتا دیتا ہے، تو بتاؤ کس طرح سے اس کو رد کرے؟ شاہ ولی اللہ صاحب تو حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ جیسے کچھ مرد ہوتے ہیں ان کے اندر زنانہ پن ہوتا ہے، کچھ عورتیں ہوتی ہیں ان کے اندر کچھ مردانگی کے آثار ہوتے ہیں، اسی طرح سے کچھ ایسے فرشتہ صفت اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ جب وہ وفات پاتے ہیں تو ملائکہ کے ساتھ وہ داخل ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ الہام کرتا ہے، جیسے ملائکہ اللہ کے حکم سے دنیا کے کاروبار میں اللہ کا حکم چلاتے ہیں، فرمایا یہ بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ آخر یہ کیا دین ہے کہ کس طرف جہاں کہیں ہاتھ رکھو۔ اب الفاظ العارفین جب ان کے خاندان کی جب خدائی کی داستان سنائی، الفاظ العارفین شاہ ولی اللہ لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ میرے تایا ابو رضا محمد مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اولیاء اللہ تو ہوا کرتے تھے۔ فرمایا کہ میرے تایا نے یہ بات سنی ہے اور غصے کے ساتھ کہا کہ کیا مراد ہے تیری کہ اولیاء اللہ ہوا کرتے تھے؟ اس نے کہا حضور اور کیا کہوں، اب کہاں؟ لکھتے ہیں کہ میرے تایا نے پوچھا کہ کوئی نام پلے؟ اس نے کہا بایزید بستانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہتے میرے تایا نے پوچھا کہ آخر وہ کیا کرتے تھے، بتاؤ ان کی کرامت۔ اس نے کہا حضرت ان کا عالم یہ تھا کہ کسی کے اوپر نگاہ ڈال دے تو اس کے بعد وہ طرف سے مر جاتا۔ کہتے پوچھا کہ اور؟ نے کہا اور کیا حضرت، یہ کچھ کم ہے؟ تو شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ میرے تایا نے کہا کہ میرا حال یہ ہے کہ میرے دل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے نیچے رکھ کر وہ تربیت دی ہے کہ اگر میں ایک نگاہ ڈالوں تو انسان تڑپ کر مر جائے، اور اگر میں چاہوں دوسری نگاہ ڈالوں تو وہ پھر جی کر کھڑا ہو جائے۔ اور پھر یہ صرف کہا نہیں بلکہ رحمت اللہ موجی درخت کے نیچے مسجد میں کھڑا ہوا تھا، آپ نے اس کے اوپر ایک نگاہ ڈالی اور وہ طرف پر زمین پر گئی۔ جو شخص کہہ رہا تھا کہ اب ولی اللہ نہیں ہوتے، اس سے کہا دیکھ یہ شخص مر گیا یا زندہ ہے؟ اس نے دیکھنے کے بعد کہا حضور وہ مر گیا۔ تو تایا صاحب نے فرمایا کہ اگر تو کہے تو زندہ کر دوں۔ کہتے ہیں کہ ہاں اس شخص نے کہا حضور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو تایا نے نگاہ ڈالی دوسری اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تو معلوم ہوا ایک بات صرف ایک نمونے کے طور پر آپ، ورنہ ہزاروں ایسی باتیں ثابت کرنی چاہیے۔ تب یہ معاملہ سمجھ میں آیا کہ اصلی بات وہی ہے، یہ امت چاہے ریگزار کے ذرات کی طرح سے پھیل جائے، لیکن ایمان سے صحیح جامع ہونے کے بعد پھر جو کیفیت ہے یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ بنو اسرائیل کے ساتھ تو اللہ نے 2 مرتبہ اس سے کئی زیادہ کیا ہے، سورہ بنو اسرائیل میں جو آیا ہے کس طرح سے ان کو برباد کیا ہے۔ یہ تو ایک امت کی بربادی تو ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ بات ہے، پھر وہ بات سمجھ میں آئی کہ اصلی بات کیا ہے، اور جب یہ بات سمجھ میں آئی ہے تو اس کے بعد ذہن صاف ہو گیا کہ بات وہی ہے، وہی قرآن و سنت کی بات۔
کہ وہی بات اٹھنا چاہیے. ایمان اصل ہے جس کے لیے مالک نے فرمایا ہم نے تم کو تماشا گاہ میں سیر گاہ کے اندر نہیں بھیجا ہے کہ روشوں پر گلگشت کرو، ہوشوں پر ہاتھ مارو اور پھولوں کی سیج پر پیر پسار کے سو جاؤ اور اس کے بعد یہاں سے اٹھتے جاؤ اور یا تو کچھ نہ ہو اور یا جنت کے دروازے آواز سے ادھر آؤ. یہ بات نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کے اندر تو یہ ہے کہ اللہ کے بندوں بڑی شدید آزمائش میں تم کو اللہ نے دنیا دے کر، دنیا کا سامان دے کر، خیر و شر کا راستہ کھول کر تم کو بڑی شدید آزمائش میں ڈالا ہے. اور وہ آزمائش یہ ہے کہ تم خالص اس کے بندے بن جاؤ، اس کے سامنے سر جھکا دو، اس کے فرما بردار بن جاؤ. اور ماں خلقت الجن والانس الا لیا. اور اس نے کہا کہ دیکھو آسمان میں نے بنایا، زمین میں نے بچھائی، ہوائیں میں چلاتا ہوں، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں رزق دینے والا تمہارا میں تھا، اس کی چھاتیوں کو میں نے تیار کیا تھا. اور دیکھنا سب کچھ ہو جائے، بڑی سی بڑی خطا کر لینا، لیکن فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. دیکھنا زنہار کہیں یہ نہ ہو جائے کہ میرے ساتھ میرے بندوں کو، میرے محتاجوں کو، میرے ساتھ میری ذات میں، میری صفات میں، میرے حقوق میں، میرے اختیارات میں کہیں تم ساتھی اور شریک بنا لو. بس ایک بات ہے ناقابل معافی ہے بغیر توبہ کے.